الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وقال تعالى في مقام آخر: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وجاء في الحديث الشريف قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: وابكي على خطيئتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کرام قدر علماء کرام، بزرگان محترم، میرے عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، کھروڑ کی یہ بستی میری محسن بستی ہے. میرے بچپن کی یادیں اس سے وابستہ ہیں. اللہ پاک اس بستی کو ہر شرور و فتن سے محفوظ فرما کر بستی کے جمی باشندگان کو اپنی محبت اور رضا کا پروانہ نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، میں نے آقا مدینی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک ٹکڑا پیش کیا. سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: وابکی علی خطیئتک. یہ دراصل ایک حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور سینٹنس ہے. اس حدیث کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ صحابی جلیل حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں: من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، نجات کا نسخہ کیا ہے، نجات کا طریقہ کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے نسخے کے طور پر چھوٹے چھوٹے جملوں میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں. حضور نے فرمایا: املک علیک لسان، تم اپنے زبان پر کنٹرول کر لو. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور چاہیے کہ تمہارا گھر تم پر وسیع و کشادہ ہو، یعنی تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو بلا ضرورت کہ تم اپنے گھر سے باہر نہ نکلو. اور تیسری بات ارشاد فرمائی: وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، کہ تم اپنے خطیئہ پر، اپنے معاصی پر، اپنے گناہوں پر رویا کرو. تو آج جمعہ کی اس پہلے کا مختصر وقت ہے، اس میں وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، اس پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ نجات کے نسخے اصلی کے طور پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. اس میں سب سے اخیر میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا: وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، تم اپنے خطیئہ پر، اپنے گناہوں پر، اپنے معاصی پر رویا کرو. اس لیے کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا، اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ بشر ہوتا ہے، انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے. اول الناس، دنیا کا سب سے پہلا انسان، وہ بھی خطا کرنے والا. حضرت آدم سے بھی چوک ہوئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم تو یہ ہے کہ اللہ کا مومن بندہ تقوی اور طہارت کی زندگی گزارے. مومن کی شان تو یہ ہے کہ مومن سے اللہ کی نافرمانی کا سرور اور وقوع نہیں ہونا چاہیے. اسے تیقظ کی زندگی گزارنی چاہیے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنا چاہیے. لیکن پھر بھی اللہ پاک نے جہاں اس کے ساتھ خیر کا مادہ رکھا ہے، اس میں اللہ نے شر کا مادہ بھی ودیعت کیا ہے. تو کبھی نہ کبھی بہت احتیاط کے بعد بھی انسان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، انسان سے چوک ہو سکتی ہے. تو پھر انسان کی ذمہ داری یہ ہوگی ایک مومن ہونے کے ناطے
کہ وہ اپنے خطاؤں کو اور اپنے گناہوں کو اپنے معاصی کو یاد کر کے اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے رویا کرے اور اشک ندامت بہاتا رہے۔ آج میرے بھائیو المیہ یہ ہے کہ انسان کو دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نظر آتی ہیں، لیکن اس کی زندگی میں اس کی ذات میں پائے جانے والے بڑے بڑے عیوب اور بڑے بڑے نقائص اسے نظر نہیں آتے۔ آج ہم سب کی یہ کمی کہ ہمیں دوسرے میں پائے جانے والے چھوٹا سا عیب بھی بڑا نظر آتا ہے، دوسروں کی غلطی ہمیں نظر آتی ہیں، ہم نے چشمے ہی وہ لگائے ہیں کہ وہ دور کی چیزیں ہمیں نظر آتی، لیکن ہماری ذات پہ پائے جانے والے جو نقائص ہیں، اپنی زندگی میں پائے جانے والی جو کوتاہیاں ہیں، اپنی زندگی میں جو بڑے بڑے امراض ہیں، باطنہ ہیں، امراض ظاہرہ، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ ہم اپنی ذات سے غافل ہیں اور دوسرے کے لیے فکر مند زیادہ ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ اسی کو حضرت مولانا اسماعیل صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو کے رسالے میں بہت ہی عام فہم شعر میں ذکر کیا ہے، اوروں کی بری بات تو بھاتی نہیں تم کو، پر اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو۔ ہمیں دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں اور اپنی برائی نظر نہیں آتی۔ اسی کو مغلیہ سلطنت کے آخری فرما روا بہادر شاہ ظفر نے بڑے اچھوتے انداز میں بیان کیا۔ بہت اللہ والے تھے بہادر شاہ ظفر، علم و دوست آدمی تھے، اولیاء اللہ سے تعلق تھا، علماء نواز تھے، تو ان کے زبان سے معرفت بھرے اشعار بھی جاری ہوئے، ان کا دیوان باقاعدہ تلمبن کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر فرماتے ہیں، نہ تھی جب ہمیں اپنے حال کی فکر، نہ تھی جب ہمیں اپنے حال کی فکر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی جب ہمیں اپنے حال کی فکر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنی برائیوں پر نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ کہ ابھی تک ہم دوسروں کے عیب و ہنر کو دیکھتے تھے کہ کس میں کیا کمال ہے، کس میں کیا کوالٹی ہے، کس میں کیا کمی ہے، کس میں کیا نقصان ہے، اس کو تو دیکھتے رہے، لیکن جب ہماری نظر اپنے عیوب پر ہو گئی، جب ہماری نظر اپنی برائیوں پر ہو گئی، تو ہماری زندگی میں ہم نے اتنی برائیاں دیکھی، اتنے عیوب دیکھے، اتنے نقائص دیکھے کہ ہم دوسروں سے غافل ہو کر اپنی برائیوں کی اصلاح میں پڑے گئے۔ پڑی جو اپنی برائیوں پر نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، پھر سب ہمیں اچھے نظر آنے لگے کہ ہم ہی برے ہیں، ہم دوسروں کو کیا بڑھاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کی نظر پہلے اپنی ذات کو سنوارنے پر ہونی چاہیے، اسے اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں کون کون سی برائیاں، کون کون سے نقائص ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا نام آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہوگا۔ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے، زمانے کے مجدد رہے، اور آپ کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا، بڑے بڑے جبال العلم علماء نے آپ سے اکتساب فیض کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اصلاح واجب کا ایک طریقہ تھا، اطلاع اور اتباع، کہ مریدین سالکین حضرت کو خط لکھتے ہیں اور اس میں اپنے جو باطنی بیماریاں ہوتی اس کو وہ قلمبند کرتے، تحریر فرماتے، پھر حضرت اسی خط میں اصلاح کا جو گڑ ہوتا، جو طریقہ ہوتا، جو تجویز نسخہ ہوتا، حضرت تحریر فرماتے کہ آپ کی یہ بیماری ہے، آپ کو اس کی اصلاح کے لیے یہ کرنا ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، حکیم کے یہاں جاتے ہیں، ہم اپنی بیماریاں بتاتے ہیں، ہماری نبض دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ نسخہ تجویز کرتے ہیں، تو باطنی بیماریوں کی اصلاح کا یہ طریقہ رہا۔ تو حضرت کے یہاں طریقہ کا اطلاع اتباع، کہ سالکین مریدین حضرت کو اطلاع کرتے کہ یہ فلاں بیماری ہے، میں اپنی ذات میں حسد کو محسوس کر رہا ہوں، میرے ذات میں دوسروں سے کینہ ہے، دوسروں کی اچھائی کو میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، مجھ میں عجب ہے، خودرائی ہے، اس طرح کی یہ جو باطنی بیماریاں ہیں، تو سالک جو محسوس کرتا اس کو
इखलास के साथ नोट करता है, क्योंकि उनको बातिनी बीमारियों की फिक्र की इस्लाह की। उसके बाद हजरत जवाब में तहरीर फरमाते कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में ये बीमारी रुखसत हो जाएगी। तो कभी मुरीद की तरफ से, सालिक की तरफ से खत में ये बात पहुंचती कि हजरत अभी मुझे अपनी जात में कोई बुराई नजर नहीं, इसलिए कि हर वक्त कोई बीमारी हो तो बाज़ मरतबा एहसास नहीं होता कि अभी कोई बीमारी है बातिनी। तो सालिकीन की तरफ से, मुरीदीन की तरफ से अगर कभी खत में इस तरह की बात नोट होती कि हजरत हमें अभी कोई बीमारी नजर नहीं आ रही है, तो हजरत जवाबन तहरीर फरमाते कि यही सबसे बड़ा ऐब है कि आपको अपना ऐब नजर नहीं आता। यही सबसे बड़ा ऐब है कि आपको अपना ऐब नजर नहीं आता। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी का हम एहतिसाब करें, एहतिसाब के बाद अगर हमें अपनी जिंदगी में कोई नक्स नजर ना आए, कोई ऐब नजर ना आए, तो समझो कि ये सबसे बड़ा है। इंसान है, बशर है, उसकी जिंदगी में ऐब न हो। मासूम तो नबियों की जात होती है, गैर नबी के अलावा अहले सुन्नत वल जमात का नजरिया और अकीदा मासूमियत का नहीं है। तो यही सबसे बड़ा ऐब है कि इंसान को अपनी जिंदगी में ऐब नजर न आए। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर किसी इंसान को एहतिसाब के बाद अपनी जिंदगी में ऐब नजर आने लगे तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। उसे ये सोचना चाहिए कि अल्लाह पाक ने उसके साथ खैर का और बहुत बड़ी खैर का इरादा करना है। मेरे और आपके आका ताजदार मदीना फख्र दो जहां जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान शाही है, इज़ा अराद अल्लाहु बिअब्दिन खैरन फक़हहु फिद्दीन व बस्सरहु उयूबहु व सह्हलहु फिद्दुन्या कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे मोमिन के साथ खैर का इरादा फरमाते हैं, फ़क़हहु फिद्दीन, तो अल्लाह उसे दीन की शुद्ध अता करता है, दीन की फहम अता करता है। वसहलहु फिद्दुन्या, और अल्लाह उसे दुनिया में बेरग़बती अता करता है। चुनांचे दुनिया और दुनिया की दौलत, दुनिया और दुनिया के साज़ो सामान और दुनिया की मता से उसका दिल अटका नहीं रहता। दुनिया के साज़ो सामान से उसे ऐसी गहरी वाबस्तगी और दिलचस्पी नहीं होती कि इसमें रहकर वो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए, बल्कि अल्लाह उसे सोहबत क़नाअत की दौलत अता करता है। वज़हदहु फी दुनिया, और तीसरी चीज अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो बस्सरहु उयूबहु, और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे मोमिन को उसके उयूब, उसके नक़ाइस दिखा दे। तो जिस बंदे मोमिन को अपना ऐब नजर आए, उसे समझना चाहिए कि अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ बहुत बड़ी खैर और भलाई का इरादा फरमाया। इसलिए ऐब का नजर आना ये खूबी है, खामी नहीं है। ऐब का नजर न आना ये खामी है। इसी वजह से मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह अपना एहतिसाब करते थे, और एहतिसाब के बाद जब छोटी से गलती पर, छोटे से ऐब पर उनकी नजर होती, उसकी इस्लाह के लिए फिक्रमंद हो जाते थे। और जब उनकी नजर अपनी इस्लाह पर थी, उनकी नजर अपने उयूब पर थी, जब अल्लाह के तौफीक से उन्हें अपनी गलतियां नजर आती थी, तो फिर उनकी निगाहों में दुनिया के सारे इंसान अच्छे और बुरे होते थे। आज हमें अपनी खूबियां नजर आती है, हमारी कमियां हमें नजर नहीं आती, इसलिए दुनिया का इंसान हमें अच्छा और भला मालूम नहीं होता। हम ये समझते हैं कि हम फलां से अच्छे, हम फलां से अच्छे, हम फलां से अच्छे, और शुरू में मुब्तला है इसी वजह से कि हमें अपने उयूब पर नजर नहीं, हम अपना एहतिसाब नहीं करते। इसी वजह से हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि की भी शेख हजरत मां कासिम नामत रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत मां रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैहि, बड़े बड़े उलमा देवबंद के शेख रहे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि, जिन्होंने हिंदुस्तान के आजादी के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि, अंग्रेज उनका नाम सुनकर कांपता था। हाजी इमदादुल्लाह क्या फरमाते हैं, खुल गई जब से चश्मे बसीरत,
اپنی نظروں سے خود گر گئے ہم، کھل گئی جب سے چشم بصیرت اپنی نظروں سے خود گر گئے ہم۔ بڑا میرے بھائیوں عارفانہ یہ شعر ہے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے ہمیں وہ نگاہ بصیرت ملی اور ہماری نظر اپنی ذات پر ہوئی تو پھر اپنی نظروں میں خود ہم گر گئے، یعنی ہم نے اپنی نظروں میں اپنی ذات کو گرا دیا کہ ہم کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت کچھ تھے۔ اللہ پاک نے بہت اونچا درجہ اور مقام عطا کیا تھا، مقبولیت کا یہ عالم تھا، بڑے بڑے جبال العلم علماء نے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اکتساب فیض کی آپ سے بات آئے گا۔ آپ کا طوطی بج رہا تھا ہندوستان میں، آپ کے نام کا ڈنکا ہندوستان اور غیر ہندوستان میں بج رہا تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ نظر اپنی ذات پر ہو گئی، اپنی نگاہوں آپ اپنے عیوب پر ہو گئی، یعنی اصلاح باطن تمہیں فکر ہو گئی، تو اپنی ذات میں اپنے آپ کو انہوں نے گرا دیا، کھل گئی جب سے چشم بصیرت اپنی نظروں سے خود گر گئے۔ اور مولانا محمد احمد صاحب رکابری رحمۃ اللہ علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اوروں پہ معترض تھے لیکن اوروں پہ معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی تو اپنے ہی دل کو گنجے عیوب پایا کہ ابھی تک ہم دوسروں پر طنز کرتے تھے، اعتراض کرتے کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، لیکن جب چشم بصیرت کھل گئی، جب آنکھ کھل گئی بصیرت کی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو جب ہم نے جھانکا اور دیکھا تو عیوب کا خزانہ اسے پایا۔ میرے بھائیوں، آپ نے جو یہ بات ازراہ تواضع ارشاد فرمائی، اور چونکہ ان کے سامنے اللہ پاک کی پرشوکت ذات عالی تھی، اللہ کا جلال تھا، اللہ کی عظمت تھی، اللہ کی کبریائی تھی، اللہ کی بڑائی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا گرایا کہ اپنے باپ میں وہ تعبیر کر رہے ہیں کہ اپنے دل کو تو ہم نے عیوب کا خزانہ پایا، ورنہ وہ تو مستجاب الدعوات شخصیت ہے۔ تو جب یہ اہل اللہ اپنی ذات کے بات میں فرما رہے ہیں کہ جب ہماری نظر اپنے عیوب پر ہوئی، جب ہم نے اپنے دل کا احتساب کیا اور اپنے دل میں جھانک کر دیکھا تو اپنے دل کو عیوب کا خزانہ پایا، تو میرے بھائیوں میرا اور آپ کا کیا شمار ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے اپنے احتساب کی ضرورت ہے۔ جب احتساب کریں گے صدق نیت سے، اللہ کو راضی کرنے اپنی اصلاح کی فکر سے، تو ہمیں پھر اپنے عیوب نظر آنے لگیں، اور جب ہمیں اپنے عیوب نظر آئے میرے بھائیوں تو ان عیوب کو، ان نقائص کو یاد کر کے، ان برائیوں کو یاد کر کے، ان اللہ کی نافرمانیوں کو یاد کر کے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی خوف و خشیت پیدا کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گے، گرائیں۔ جب ہمیں اپنے عیوب ہی نظر نہیں آئیں گے، جب ہم اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، جب ہم اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھیں گے، جب ہماری نظر اپنے عیوب اور اپنے گناہوں پر نہیں ہوگی، تو پھر میرے بھائیوں ہم نے ندامت کیسے پیدا ہوگی؟ اس لیے ندامت تو اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہمیں اپنے عیوب نظر آئے، جب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کریں، جب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ جب گناہوں کا اعتراف ہوگا دل میں ندامت پیدا ہوگی، جب دل میں ندامت پیدا ہوگی تو دل کی زمین جب یہ نرم ہوگی اس کا اثر آنکھ تک پہنچے گا، پھر وہ اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے اشک ندامت بہانے والا ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہی فرما رہے، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ تم اپنے خطیئہ پر رویا کرو۔ لہذا سب سے پہلے اپنے خطیئہ کو یاد کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو۔ گناہوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے، لیکن اپنے گناہوں کو خود تنہائی میں یاد کرنا ہے احتساب کے ساتھ، اور یاد کر کے اللہ کی خشیت کا استحضار کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی کا استحضار کرتے ہوئے، اللہ کی طاقت اور قوت کو کا استحضار کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے سامنے اشک ندامت کو بہانا ہے۔ جب یہ اشک ندامت بہانے کی توفیق ہوئی میرے بھائیوں تو سارے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ندامت کے آنسو کی برکت سے دھو دے گا۔
اس لیے کہ رونا اللہ کی خشیت کی وجہ سے گر گرانا، اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھوں کے آنسو کو جاری کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نبیوں کی سنت رہی ہے اور اہل اللہ کا یہ وتیرہ رہا کہ انہوں نے اپنے قصور کو سامنے رکھ کر اللہ کی خشیت کی وجہ سے ہمیشہ روتے رہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے باب میں آتا ہے کہ جب آپ سے چوک ہو جاتی ہے، آپ اور حضرت حوا علیہ السلام شجر ممنوعہ سے کھا لیتے ہیں، آپ کو اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا تھا اللہ پاک نے، بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ رکھا تھا، لیکن کہا گیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ کہ تم اس درخت کے قریب بھی بچ جانا۔ لیکن بہرحال پوری داستان اور تفصیل ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ چوک ہو گئی، کھا لیا اس کا دانا، بس کھانا کیا تھا، کیا آپ کو جنت سے اتارا گیا، لیکن اس کے بعد دندنائے نے اپنے قصور کا اعتراف کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اور ماں حوا نے، اور اشک ندامت بہاتے رہے اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہوئے روتے رہے، یہاں تک آتا ہے روایت کہ 100 سال تک روتے رہے، اور ایک اور تو یہ کہ 300 سال تک روتے رہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، پھر اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوتا ہے، آپ کو بخشا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اتنا روئے، لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے رونے کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور پوری کائنات کے رونے کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو یہ پتہ جھک جائے گا حضرت آدم اور حضرت حوا کا۔ اتنا آنکھوں سے آنسو کا بہانا میرے بھائیوں یہ کارگر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کے باب میں آتا ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ پر اللہ کی خشیت کا غلبہ ہوا تو پھر وہ روتے رہے، یہاں تک کہ 40 سال تک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر روتے رہے۔ اتنا روئے کہ آپ کے آنسو کی وجہ سے جب وہ آنسو وہاں زمین پر گرے تو سبزہ ہو گیا۔ اتنا تو نبیوں کا شیوا اور وتیرہ ہے رونا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے باب میں آتا ہے کان رجلا بکار، کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ رونے والے اور گڑگڑانے والے۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنا روئے کہ آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا، بینائی رخصت ہو گئی۔ پھر اللہ سے دعا کے بعد اللہ پاک نے ان کی بینائی کو واپس لوٹایا۔ پھر روتے رہے۔ کیوں روتے تھے؟ وہ نبی تھے، پیغمبر وقت تھے، اللہ پاک نے اونچا مقام عطا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پکڑ کا احساس اور استحضار، روتے رہے۔ پھر آنکھوں کی بینائی رخصت ہو جاتی ہے، پھر دعا کرتے، پھر بینائی لوٹائی جاتی ہے، پھر روتے اللہ کے خوف اور خشیت، یہاں تک کہ آنکھوں کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے میسنجر آتا ہے کہ پوچھو شعیب سے کہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو، جنت کی طلب میں یا جہنم کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں کہ بار الہی سے میرا ایک میسیج عرض کر دیا جائے کہ نہ تو میں جنت کی طلب میں روتا ہوں، نہ تو جہنم کے خوف کی وجہ سے روتا ہوں، میرا رونا تو میرے اللہ کے خوف کی وجہ سے اور اس رب کائنات کے دیدار کے شوق میں رونا ہے، اللہ کے دیدار کے شوق میں رونا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ شعیب کو بشارت دے دو کہ تمہیں اللہ کی دیدار زیارت مبارک ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے رونے نے کیا مقام عطا کیا کہ اس دھرتی پر رہتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ کے دیدار و زیارت کی بشارت دے دی۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طرح کی نعمتیں رکھی ہیں، وہ لازوال نعمتیں ہیں، لیکن جنت کی نعمتوں میں سے سب سے افضل اور بہتر نعمت اور دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت۔ اس سے بڑھ کر جنت کی کوئی دولت اور نعمت نہیں۔
میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا سناؤں میرے بھائیوں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر ہے، ہمیشہ فکر اور ہمیشہ غم زدہ اور حزین نظر آتے تھے. امت کے غم میں اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی تنہائیوں میں نماز تہجد میں رویا کرتے تھے اور ایسا روتے تھے کہ صحابی رسول شاہد ہے. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل وهو یصلی وفی صدره عصیر کعصیر البرجل، کہ ہم نے تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ کے سینے مبارک سے ہانڈی کے ابلنے اور جوش مارنے کی آواز کی طرح آواز آ رہی تھی. یعنی آپ کے سینے مبارک سے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہم چولہے پر جب ہانڈی کو رکھتے ہیں اور وہ ہانڈی ابلتی ہے، جوش مارتی ہے، تو جس طرح کی آواز پیدا ہوتی، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی. اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے پروردگار، ان معبودان نے باطلہ نے دنیا کے بہت سے انسانوں کو ذلیل و گمراہ کر دیا، راہ راست سے ان کو ہٹا دیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی، اور ان بندگان خدا میں سے جو میری اتباع کرے وہ تو مجھ میں سے ہیں، وہ مسلمان و مومن ہیں. ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو آپ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے بڑے مہربان. اس کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دوسری آیت کی تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اے اللہ، یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہے تو آپ کے بندے، آپ کو اختیار ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن آپ ان کے گناہوں سے ستاری فرما کر، پردہ پوشی فرما کر اگر آپ صرف نظر فرمائیں اور معاف کر دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ زبردست ہیں، بڑے حکمت والے ہیں. اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، زار و قطار ہو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے، تر بتر ہے، اور اللہ کے نبی کہے جا رہے اللہم امتی اللہم امتی. یہ اللہ میرے امت کا کیا ہوگا؟ اللہ کے خوف اور خشیت کا یہ عالم تھا. زار و قطار ہو رہے ہیں. کون ہے؟ حبیب اللہ ہے، اللہ کے حبیب سید الانبیاء والمرسلین ہے. اللہ پاک نے آپ کے باب میں بہت ساری بشارتیں دنیا میں سنائی دی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی خشیت کا یہ عالم امت کی یہ فکر تھی کہ اللہ کا حبیب اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر کہہ رہا ہے اللہم امتی اللہم امتی. اللہ میرے امت کا کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، ایسا ہوئے کہ اس رونے نے عرش میں جنبش پیدا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سدرۃ المنتہا کے مکی جناب جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنے حبیب کی تسلی کے لیے روانہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے جبرائیل جاؤ محمد سے پوچھو مایوب کی کا کس چیز نے تم کو رونے پر مجبور کیا. وہاں عالم اللہ فرماتے میں جانتا ہوں، میں خبیر ہوں، علیم ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں. لیکن فرق محبت میں اللہ اپنے حبیب کی تسلی کے لیے ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو روانہ کرتے ہیں. پوچھو میرے حبیب سے، میرے محمد سے پوچھو مایوب کی کا کس چیز نے آپ کو رونے پر مجبور کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اپنی امت کی فکر ہے. تو پھر اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ يَا حَبِيبِي، کہ ہم آپ کی امت کے بعد میں آپ کو راضی کریں گے، ہم آپ کو کبھی خاطر نہیں کریں گے. میرے بھائیو، اس حبیب اللہ کے رونے نے سید الاولین والآخرین نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر اپنے امت کے مسئلے کو اللہ کی بارگاہ میں حل کرا. تو رونا حل ہے میرے بھائیو. اللہ کو یہ رونا بہت پسند ہے، یہ پیغمبروں کا شفا ہے.
یہ پیغمبروں کا شفا ہے۔ اور جو پیغمبروں کے نقش قدم پر چلے، اولیاء اللہ کی یہاں بھی اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے رونے کا خاص معمول رہا۔ مجھے تو بہت کچھ عرض کرنا ہے، وقت ہو چکا ہے، وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہا میرے بھائیوں۔ یہ پہلی مرتبہ میری حاضری ہے، کئی دوسری مرتبہ مجھے منع نہ کرتے، اس لیے میں یہاں اتفاق کرتا ہوں ایک آخری حدیث سنا کر میرے بھائیوں رونا کیا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطرۃ تخرج من عین المؤمن من خشیۃ اللہ خیر له من الدنیا وما فيها وخیر له من عبادۃ سنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر مومن بندہ آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو بہاتا ہے تو اس کے حق میں خیر له من الدنیا وما فيها، یہ عالم کائنات، یہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اخروی لحاظ سے دنیا اور دنیا جہاں کی ساری دولت اور نعمت سے بہتر ہے اللہ کی خشیت کی وجہ سے ایک قطرہ بہا۔ خیر له من الدنیا وما فيها وخیر له من عبادت سنہ، اور ایک سال کی مقبول عبادت سے بہتر ہے ایک قطرہ اللہ کے خوف میں بہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا احتساب کرنے کی اور اپنے نقائص پر نظر کرنے کی، اپنے معاصی کو یاد کر کے اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے اللہ ہمیں رونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔